الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرین و سامعین عزیز محتشم، اللہ کریم اپنے کلام کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین محترم، یزید پلید جو ظالم اور فاجر اور فاسق شخص تھا، جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ہونے کا حکم دیا، اس شخص کے لیے آج جو لوگ ہیں وہ رحمت اللہ علیہ اس شخص کو، فاسق اور فاجر شخص کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو لعنت کا حقدار ہے۔ آئیے آپ پہلے ویڈیو سنیں اور دیکھیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ یزید مسلمان تھا نہیں، یزید بالکل مسلمان ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، امت کا اجماع ہے کہ یزید کو رحمت اللہ یا رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے فساد برپا کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، کیونکہ جگر گوشے بطول نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا، لہذا اس کو رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو یزید پلید کی حمایت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں؟ الصواعق المحرقہ بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے، جس میں حضرت سیدنا صالح بن احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بابا جان، ایک قوم ہماری طرف منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کی حمایت میں ہیں، تو میں وہ پوری عبارت جو ہے الصواعق المحرقہ کی وہ پیش کرتا ہوں۔ بِإِسْنَادِهِ إِلَى صالح بن احمد بن حنبل قال قلت لأبي إذا قوما ينسبوننا إلى تولى يزيد فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ الصواعق المحرقة باب الحادي عشر الخاتمة في بيان اعتقاد أهل السنة، صفحہ نمبر 597 پر یہ روایت موجود ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا صالح بن احمد بن حنبل اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، ایک قوم ہماری طرف یہ منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا یزید پلید کا حمایتی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو شخص اللہ کریم کی ذات اطہر پر ایمان رکھے وہ کبھی بھی یزید پلید کا حمایتی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت کیوں نہیں کی جاتی جس پر اللہ کریم لعنت فرمائے۔ ناظرین و سامعین بھی محتشم، تاریخ ابن خلدون اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551 پر ہے کہ جب یزید مر گیا اور اس کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر کو قبل اس کے کہ حسین بن نمیر کو معلوم ہو کہ پہنچ گئی، تو
عبداللہ بن زبیر نے پکار کر کہا کہ اے کم بختو، اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا۔ حضرت عبداللہ ہی بن زبیر کے نزدیک یہ یزید پلید جو تھا یہ گمراہ تھا۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون اردو حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 551۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، اور اس شخص کا مجھے معلوم نہیں، یہ ناسبی شخص کا نام مجھے معلوم نہیں کہ کیا نام ہے اس کا۔ اس کو ذرا اپنی گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کے گھر میں کیا ہے، اور اپنے گھر کی ان کی فتویٰ میں اب پیش کرنے لگا ہوں۔ ابن تیمیہ کی نظر میں یزید پلید کا کیا مقام تھا وہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 297 پر یہ ابن تیمیہ کی فتویٰ نقل ہے، جس میں ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ ما تقولون فی یزید۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا فقلت لا نسبہ ولا نحبہ، کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں کہ لم یکن رجلا صالحا، کہتا ہے کہ نہ وہ اچھا مرد تھا نہ صالح مرد تھا، کہ اس لیے اس سے ہم فنحبہ، اس سے ہم محبت کریں۔ وَنَحْنُ لَا نَسُبُّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہ غور طلب بات ہے جس سے یہ ناسبی لوگ جو ہیں یزید کی حمایت میں رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وَنَحْنُ لَا نَسُبُّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَيْنِهِ، کہتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرتے۔ اور آگے کے الفاظ بڑے غور و طلب ہیں۔ کہتا ہے کہ فقال افلا تلعنونه، تو اس نے پوچھا کہ تم اس پر لعنت نہیں کرتے؟ اما کان ظالما، کیا وہ ظالم نہیں تھا کہ تم اس پر لعنت نہ کرو؟ اما کان ظالما، کیا وہ ظالم نہیں تھا؟ اما قتل الحسین، کیا اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کروایا؟ فقلت له، تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ فقلت له، پھر میں نے کہا، کیا کہا کہ نحن اذا ذکر الظالمون، جب ہم کسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، کل حجاج بن یوسف، جیسے حجاج بن یوسف، او امثالہ، یا اس کے مثل یا اس جیسے کسی ظالم کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو نقول، پھر ہم کہتے ہیں کہ کما قال اللہ تعالی فی القرآن، جس طرح اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کریم کی ظالموں پر لعنت ہو۔ ولا نحب ان نلعن احدا بعینہ، کہتا ہے کہ اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کا نام لے کر اور اس پر لعنت کریں۔ وقد لعنہ، آگے کہتا ہے کہ اور تحقیق اس پر لعنت کی ہے قوم من العلماء، علماء کے ایک گروہ نے اس یزید پر لعنت کی ہے اور نام لے کر لعنت کی ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبٌ يَسُوءُ فِيهِ الْإِجْتِهَادِ، کہتا ہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ اجتہادی مسلک ہے۔ لَكِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَأَحْسَنُ، کہتا ہے کہ اگرچہ ہمیں یہ قول پسند ہے اور یہی اچھا اور احسن بھی ہے، مگر وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، مگر جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، وَأَعَانَ
علی قتلہ، اور جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں مدد کی، او رضی بذالک فعلیہ، یا وہ شخص جو ہے اس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر رضامندہ ہوا، کہتا ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہتا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو۔ کس پر؟ جس شخص نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا، اور جس شخص نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں مدد کی، اور اس شخص پر جو شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر رضامندہ ہوا، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ کہتا ہے کہ لا یقبل اللہ، آگے جو لفظ ابن تیمیہ نے لکھتا ہے کہ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہتا ہے کہ اللہ کریم نہ اس کا نفل قبول کرے نہ فرض قبول کرے۔ اب ان لوگوں ناسبیوں کو سوچنا چاہیے، ان ناسبیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح یزید کی حمایت کرتے ہیں اور کس طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ لعنت کا مستحق ہے، اور اس نے ابن تیمیہ نے تو صریحاً الفاظاً یہ کہہ دیا کہ اللہ کریم کی اس پر لعنت ہو، جس شخص نے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا، یا جس نے مدد کی، یا جو شخص رضامندہ ہو۔